الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی الاسلام علی خمس شہادة اللہ بنی الاسلام علی خمس شہادة اللہ لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ رسول و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن المستغفر يعود إذا مرض ويشهد إذا مات ويجيب إذا دعا ويسلم عليه إذا لقيه ونسأله إذا غاب وشهد. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی ہے. حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتانی ہیں، توجہ سنیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے: ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایمان سب سے قیمتی دولت ہے. ذرہ برابر ایمان بچا کے لے گیا جہنم سے نکالا جائے گا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ رائی کے دانے کے بعد ایمان بچا کے لے گیا، اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر جنت میں جگہ ملے گی حکومت کرنے کے لیے. تو ایمان کے بچاوا کے لیے اعمال ضروری ہے. ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو جہنم میں بھی عذاب ہوگا، تو بس اسی طریقے سے ہوگا جیسے کسی کے بدن کو سن کر دیا گیا، آپریشن ہوا تو آپریشن ہو جاتا ہے اس کا، لوگوں اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے عذاب بھی ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی. تو اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ اعمال کی ضرورت اس لیے ہے کہ اعمال کی برکت سے ایمان پر خاتمہ یقینی ہے، اس لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے. تو بنیاد ایمان ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے. اس میں ایمانیات کے باب میں، عقائد کے باب میں سمجھوتا نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ نماز کی پابندی. نماز بے حد ضروری ہے. ایک ہوتا ہے شیطان، ایک ہوتا ہے خناس. شیطان تو چاہتا ہے نماز نہ پڑھے، خناس چاہتا ہے نماز پڑھے لیکن نماز صحیح نہ ہو. اس لیے شیطان سے بھی بچنا ضروری ہے، خناس سے بھی بچنا ضروری ہے. ان شیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. خناس کے بارے میں بھی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. تفصیل بہت ہے، مختصر بتا دیتے ہیں کہ جیسے شیطان سے بچنا ضروری ہے، اس سے زیادہ خناس سے بچنا ضروری ہے. شیطان تو ایک مخلوق الگ ہے، ایسے خناس جو انسان ہی میں ہوتا ہے، جو اعمال کو بگاڑ دیتا ہے. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. نماز پڑھنا ہے، پابندی سے پڑھنا ہے. اس کی تفصیل کبھی بعد میں ہوگی. رمضان مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے. اس کے علاوہ نفل روزہ جتنا چاہے رکھے، لیکن رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے. ایمان، نماز، روزہ. تو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے. زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی اس کو جوڑا گیا ہے تو 612 گرام. 52.5 تولہ چاندی کا 612 گرام چاندی ہوتا ہے. جس کے پاس اتنی مالیت ہے اس کو 40 روپے میں 1 روپیہ اور 100 میں 2.5 روپیہ، اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ہے. 87.5 گرام یعنی اس سے 7 تولہ سونا کا ہوتا ہے. 87.5 گرام سونا، اتنی مالیت ہو، یعنی 87 گرام سونا ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا ہوتا ہے 612 گرام چاندی. اتنی مالیت ہے، اتنا پیسہ رکھا ہے، 612 گرام چاندی کے برابر بینک میں پیسہ رکھا ہے، یا زیورات ہے یا تجارت کا مال ہے، تو اس پر سال گزرنا شرط ہے. یعنی 1 سال تک مال کاپی کر کے بچا رہا، اس مال پر 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 میں 2.5 روپیہ، یہ فرض ہے. اس کے علاوہ نفلی خیرات جتنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے. بعض صحابہ نے پورا جان، پورا مال، پورا وقت دے دیا ہے. پوری تفصیل ہے اور تفصیل کا موقع نہیں. اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. حج کرنا فرض ہے. جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ مکہ جا سکے آ سکے، اس درمیان بھی بچوں کا خرچہ موجود ہے، تو اس پر حج فرض ہے. یہ بنیاد ہے، یہ اس کا خیال رکھے. اور ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھے کہ دنیا سے جانا ہے، اس کی تیاری بھی اسی دنیا میں کرنی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. اس کے لیے للمؤمن المستخذات یعود اذا مرض. مسلمانوں کے مسلمان پر 6 حق ہیں.
یعود اذا مریض، جب بھی کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو دیکھنے جانا ضروری ہے۔ صبح کے وقت کوئی بیماری کو دیکھنے گیا، بیمار کو دیکھنے گیا، تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جنت میں ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ جو شام کے وقت کسی مریض کو دیکھنے گیا، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مدد بھی کر دی، تشفی کے کلمات کہہ دیا، گھبرائیے نہیں، اللہ جلد سے صحت دے گا، بہت سے بیمار اچھے ہو چکے ہیں، آپ بھی اچھے ہو جائیے گا، اس قسم کے الفاظ کہہ دیا، پھر چلے آئے، تو پوری رات 70,000 فرشتہ استقبال کی دعا کرے گا، 70,000 فرشتے دعا کریں گے، ساتھ ساتھ جنت میں ایک باغ تیار ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ بھی تو اس کے پاس اتنا، اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ مردوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اپنے مردوں کو احسان ثواب ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ للمؤمنین والاستغفار یعود اذا مرض، جب بھی کوئی بیمار پر اس کو دیکھنے جانا ضروری ہے۔ واشهد اذا مات، جب بھی کسی کا انتقال ہوگا اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ صرف جنازہ میں شرکت کر کے چلا آئے گا تو ایک قرات یعنی ایک وحد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ جو جنازہ پڑھ کے پھر مٹی دے کر کے دعا کر کے لوٹے گا، جنازے کی نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، لیکن دفن کے بعد دعا ثابت ہے۔ تو دعا کر کے لوٹے گا، مٹی دے کر کے دعا کر کے لوٹے گا، تو اس میں 2 قرات یعنی 2 وحد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے دعا مٹی دے کر کے دعا کر کے تب لوٹنا چاہیے۔ للمؤمنین والاستغفار یعود اذا مرض واشهد اذا مات، تو اس میں ہے کہ کوئی مرنے لگے تو اس کا خاص خیال رکھے، اس کے پاس سب لوگ، جتنے لوگ موجود ہیں، سب لوگ زور سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ جب مرنے والا پڑھ لے ایک مرتبہ تو سب لوگ کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ پھر خدا نخواستہ پھر کسی سے بات کر لیا، پھر دوبارہ سب لوگ جو وہاں موجود ہیں سب لوگ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر مرنے والا اس کو پڑھ لیا، پھر سب کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ پھر کسی سے بات کر لیا تو پھر جو لوگ وہاں موجود ہیں اس کو زور سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، پڑھے۔ اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہے، سب لوگ پڑھے، سن کر کے وہ پڑھ لیا تو پھر سب لوگ خاموش ہو جائے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آخر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اس لیے کہ حدیث شریف میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی کلمے پر موت ہو گئی تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ یہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آخر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ انتقال کر جائے تو تھوڑی کے نیچے سے سر کے اوپر کپڑا باندھ دے تاکہ منہ نہ کھلے، آنکھ بند کر دے، دونوں ہاتھ دونوں سے طرف رکھ دے۔ بعض لوگ سامنے رکھ کر کے جیسے نماز میں نیت باندھتے ویسے رکھ دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، دونوں طرف ہاتھ رکھ دے اور اس پر سے کوئی چادر ڈال دے، اور وہاں پر جب تک کہ دیر اتنا ہی کرے، دونوں پاؤں بھی دونوں پاؤں کے کو بھی باندھ دے، انگوٹھے کو باندھ دے تاکہ پاؤں بھی نہ پھیلے، اور اس کے بعد دیر اتنا ہی کرے جتنے دیر میں کفن تیار ہو جاتا ہے، قبر تیار ہو جائے، بانس وغیرہ جو کٹتا ہے وہ کٹ جائے، یعنی زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد جو ہے، نیک ہے تو اس کو نیکی میں پہنچا دے، اب گنہگار ہے تو اب اپنے بوجھ کو ہٹا دے اپنے کندھے سے جلد، تو اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو نہانے میں بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ رنگین کپڑا لپیٹ کر کے، جو کپڑا جو پہنے ہوا وہ گندا کہ صاف ہے پتہ نہیں رہتا ہے، اس لیے سفید کپڑا کچھ لوگ لپیٹ کے نہلاتے ہیں، تو جس سے پانی پڑنے سے سطر نظر آنے لگتا ہے، پوری زندگی کسی کو سطر نہ دکھایا، اور اس وقت جو ہے سطر دیکھ لیتے ہیں لوگ،
اس لیے اس کا خاص خیال رکھے، مرد ہو یا عورت، جس کا انتقال رنگین کپڑا لپیٹ کر نہلایا جائے۔ نہلانے میں پردے کے ساتھ، مرد ہو یا عورت پردے کے ساتھ نہلائے، کوئی عیب دیکھے تو اس کو چھپا دے، اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ جو لوگ نہلانے میں شریک ہے وہی وہاں پر رہیں، کوئی عیب دیکھے تو اس کو چھپا دے، اس کا خیال رکھے۔ جو نہلانے میں رنگین کپڑا پہنا کے نہلا دے، اس کے بعد پھر سفید کپڑا لپیٹ کر کے نہلانے کے بعد، نہلانے میں یہ ہے کہ پہلے پیشاب پخانہ کے مقام کو دستانہ پہن کر کے دھو دے، اس کے بعد جو ہے کہ وضو کرا دے۔ وضو میں چاروں اعضاء کو، صرف جو فرض ہے اسی کو، چہرہ کو دھو دے، دونوں ہاتھ کیونی سمیت سر کا مسح کر دے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو دے، بس۔ اس کا یقین ہو کہ مردہ انتقال کیا ہے، یقین ہو کہ ناپاکی کی حالت میں انتقال کیا تو اس کو کلی بھی کرا دے۔ یہ امید ہے کہ نہیں پاکی کی حالت میں انتقال کیا ہے تو پھر اس کو کلی لگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ناپاک ہو جائے آدمی تو فوراً 2 فرض ادا کر کے سوئے، جہاں جہاں ناپاکی لگے اس کو دھو لے اور 2 فرض ادا کر کے سوئے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے کہ نہا کے جب بھی ناپاک ہو جائے تو نہا کر کے سوئے، کم سے کم درجہ یہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ 2 فرض ادا کر کے سوئے، یعنی منہ بھر کے کلی کر لے بڑھیا سے، یہ فرض ادا کر کے سوئے، اگر روزہ نہیں تو غرارہ کر لے، اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر کے، یعنی دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے نرم ہڈی تک پہنچا کر کے پانی، یعنی یہ 2 فرض ادا کر کے سوئے۔ تیسرا فرض تو لوگ رگڑ کر کے نہائے، یہ ہے کہ رگڑ کے نہا غسل کرا ہی دیتا ہے، تو تیسرا فرض تو لوگ ادا کر ہی دیتا ہے، تو 2 فرض ادا کر کے سونا چاہیے، تاکہ سوتے سوتے موت آ گئی تو 2 فرض تو ادا ہے ہی، 1 فرض لوگ ادا کر ہی دیں گے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو نہلانے کے بعد سفید کپڑا لپیٹ کے یہاں لائیں گے، تو یہاں مرد کے لیے 3 کفن موجود ہے۔ ازار کہتے ہیں اس کو، جو سر سے لے پیر تک ہوتا ہے، ایک اس سے بڑی چادر ہوتی ہے جو سب سے نیچے رہتی ہے، ایک ہاتھ بڑی ہوتی ہے، دونوں طرف باندھا جاتا ہے، اس کو چادر کہا جاتا ہے۔ دوسرا ازار ہوتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک، اور تیسرا ہوتا ہے کفنی، کرتی جس کو کہتے ہیں، تو اس کو نیچے بچھا کر کے آگے کا حصہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد مردہ کو لٹا کر کے کرتی پہنا دیا جاتا ہے، پھر بایاں نیچے دایاں اوپر، بایاں نیچے دایاں اوپر، بایاں نیچے دایاں اوپر، اس طریقے سے کفنا دے۔ اس میں جو ضرورتاً جو لپیٹ کے لائے تھے 3 کفن، یہی سنت ہے جو یہاں موجود ہے۔ یہاں جو بھیگا کپڑا لاتے تو یہ کفن بھیگ جاتا، تو ضرورتاً جو لپیٹ کے لائے تھے اس کو آہستہ سے نکال دے۔ عورت میں سر بند اور سینہ بند 2 فاضل ہے، 3 وہی ہے جو مرد والے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ضرورتاً لپیٹ کے نہلایا جاتا ہے، ضرورتاً لپیٹ کے لایا جاتا ہے یہاں، اس میں بھی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس میں عورتوں کو 6 ہو جاتا ہے، اب 5 ہی سنت ہے، اب مرد میں 4 ہو جاتا ہے، 3 ہی سنت ہے، اس لیے اس کو لپیٹ کے جو لائے تھے ضرورتاً یہاں یہ کفن لپیٹنے کے بعد اس کو آہستہ سے نکال دینا چاہیے۔ اس کے بعد جانے میں مختصر یاد رکھے کہ لے جائے تو یہ غور کرتے ہوئے جائے کہ آج جو ہے کہ ہم ان کے جنازے کو ہم لے کے جا رہے ہیں، کل ہمارے جنازے کو لے کے جائیں گے۔ اسی طریقے سے قبر کھودنے میں یا اس طریقے سے اور بھی وہاں کچھ تاخیر ہے، تو جب تک کہ وہاں موجود رہے دفن میں، مٹی وغیرہ دے رہا ہے، لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یا کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت غور کرتا رہے کہ آج ان کو دفن کیا جا رہا ہے، کل ہم کو دفن کیا جائے۔ ادھر سے لوٹنے میں بھی مٹی جھاڑتے ہوئے لوٹے تو اس میں بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ آج ان کو دفن کر کے ہم سب لوٹ رہے ہیں، کل لوگ ہم کو دفن کر کے لوٹیں گے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر قبر میں اتارنے میں مرد کو تو کوئی بھی اتار سکتا ہے، عورتوں میں یہ چاہیے کہ عورت کو خاص طور سے یہ خیال رکھا جائے کہ عورتوں کو جو قبر میں اتارا جائے تو محرم کو اتارنا چاہیے، بیٹا ہے، پوتا ہے، ناتی ہے، بھائی ہے، اس طریقے سے محرم کو قبر میں اترنا چاہیے۔ بعض جگہ بیٹا موجود ہوتا ہے، اس طریقے سے باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، دوسرے لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں، پوری زندگی غیر نے ہاتھ نہیں لگایا تو مرنے کے بعد غیر ہاتھ کیوں لگائے گا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انتقال کے وقت جو ہے کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرد عقل مند ہے، وہ نہیں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو پورے محلے کی عورتیں جا کر کے دیکھتی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جو محرم عورتیں ہیں وہی دیکھ سکتی ہے، یعنی دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ ہو وہی دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور عورتیں مرد مردے کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔
اس کا خیال رکھنا چاہیے. للمؤمن یعود اذا مرض ويشهد اذا مات ويجيب اذا دعاه. جب بھی کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے. مرنی کی دعوت میں مالدار کو نہیں کھانا چاہیے، وہ غریب کا حق ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یعود اذا مرض ويشهد اذا مات ويجيب اذا دعاه ويسلم عليه اذا لقيه. جب بھی کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرنا ضروری ہے. جو پہلے سلام کرے گا اس کو 90 نے کیا ملے گی. کیوں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو جتنا تواضع اختیار کرے گا اتنی ہی اونچا درجہ وہ پائے گا. تواضع، سلام کرنے میں تواضع ہے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا اس لیے سلام کیا تو اللہ اس کی نیکی بڑھا دیتے ہیں. اس طریقے سے مرد مرد کو سلام کرے مسافہ کرے، عورت عورت کو سلام کرے مسافہ کرے، لڑکا لڑکا کو سلام کرے مسافہ کرے، لڑکی لڑکی کو سلام کرے مسافہ کرے، اس کا رواج ڈالے. یعود اذا مرض ويشهد اذا مات ويجيب اذا دعاه ويسلم عليه اذا لقيه وينصح له اذا غاب او شهد. ہر آدمی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، خواہ وہ موجود ہو یا غائب. سامنے میں اللہ اللہ بغل میں چھوڑی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو چند باتیں کہی گئی ہے دین کی جو ضروری ہم نے سمجھا وہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.